زیارت کے لیے ترجیحی اوقات کون سے ہیں؟ یعنی ویسے تو دیکھیے زیارت کے لیے کبھی بھی چلے جائیں ہر دفعہ، لیکن کچھ ثوابوں کے لحاظ سے کچھ خاص ترجیحی اوقات ہیں. ایک تو ہے بین الطلوعین. بین الطلوعین کوشش کریں کہ جس وقت جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کی لسٹ ہو تاکہ ہر یعنی زیارت کا ثواب زیادہ سے زیادہ لیں. یعنی جس صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے، یعنی فجر کا جو اول وقت ہوتا ہے، اور اس سے لے کر اور سورج نکلنے، یعنی فجر کے جو ٹائم ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے کا وقت، اسے بین الطلوعین کہا جاتا ہے. یعنی صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کا جو درمیانی ٹائم ہے، اس میں زیارت کا ثواب زیادہ ہے، بین الطلوعین. یہاں تک کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے تھے کہ اس قدر یہ جو بین الطلوعین کا جو ٹائم ہے، یہ عام زندگی میں بھی ہے، خالی زیارت کے لحاظ سے نہیں. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیدار ہو تو اتنے اثرات عجیب اور اتنے شگفتہ اثرات ہیں اس کے، کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر سو رہا ہو تو اسے ایک ذرہ بھی ان چیزوں کا نصیب نہیں ہوتا. یعنی اتنا اہم ہے، جسے زیادہ تر یہاں پر ہماری آبادی سو کر گزارتی. یعنی جس وقت میں نے یہ پڑھا تھا اور اس کے اوپر تحقیق کی تو جناب بین الطلوعین کا جو وقت ہے وہی بہترین استغفار کا وقت ہے، بہترین استغفار کا. یعنی اس موقع پر اگر کوئی جاگ رہا ہو تو بعض اوقات بغیر استغفار کے بھی اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. بہترین دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یعنی اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہو جاتی. یعنی اس موقع پر رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے. یعنی پورے دن پھر آپ محنت و مشقت کرتے رہیں، وہ حاصل نہیں ہوگا جتنا صرف اس موقع پر صرف اگر جاگتے رہیں گے تو جو رزق میں برکت آئے گی وہ کتنی کوشش پورے دن پھر کر لیں آپ، جو اگر اس موقع کو سو کے گزار دیا. تو فرماتے تھے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ بین الطلوعین کا جو اتنے اثرات اور عجیب اور شگفتہ اثرات، یہ ان کی اپنی تحریر ہے، یہ ہینڈ رائٹنگ بھی انہی کی. تو وہ فرماتے تھے کہ کسی جگہ بہرحال یہ تھا کہ شاید یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، پھر بعد میں اسی طرح سے ان کا نام بھی اوپر جو ہے وہ لکھ دیا گیا، کہ بہرحال یہ کہ اتنے شگفتہ اثرات یہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی اس موقع پہ سو رہا ہو تو پھر ان اثرات کو نہیں پا سکتا. اس وقت موقع پہ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو بہت ہی زبردست اثرات ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے بالکل جو ایک بین الطلوعین کا جو وقت ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جو کہ ساعات بہشت میں سے، یعنی یہ والا موسم جو یا اس موقع پر جو بالکل ایک نہ پورا اندھیرا ہوتا ہے، نہ ایک دم سے سورج کی طرح سے روشنی نکلی ہوئی ہوتی ہے، جو درمیان کا ہوتا ہے، یہ جنت کی ساعتیں. یعنی جنت میں بھی اسی طرح کا موسم ہوا کرے گا، اسی طرح کی کتنی فریش فیلنگ اس موقع پر ہوتی ہے. کبھی آپ انسان اٹھ کے اس موقع پر دیکھے تو یہ بین الطلوعین کا جو وقت ہے. تو اور آیت اللہ بہجت بھی یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بین الطلوعین کے وقت پر سونا بند کر دے تو فرماتے تھے کہ گرفتاری دنیا تو رفع میں شفت. یعنی یہ اگر جو ہر وقت ہم دنیا کے چکروں میں گرفتار رہتے ہیں نا، اس چکروں سے ہم باہر نکل جائیں گے، روحانیت ہماری قوی ہونے لگے گی، ہم بلند ہو جائیں گے روحانیت کی طرف. تو فرماتے تھے بس اس موقع پر یہ والا پیریڈ جو ہے نا، یعنی ہم لوگ جس میں اکثریت سو رہی ہوتی ہے اور اس موقع کو گنوا دیتی ہے، توفیقات کے خزانے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، رزق تقسیم ہونے کا وقت نکل جاتا ہے، استغفار کے پورا ہونے کا وقت نکل جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت نکل جاتا ہے، کتنے اثرات شگفت اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا سے بھی اپنا یہ جو دنیا کے جھمیلوں کے اندر جو بے تحاشا ہمارا دل مشغول ہوتا ہے، تو یہ گرفتاری دنیا، یہ اس سے فراغت اختیار کر لے گا انسان، اور ایک تمانیت اور ایک وہ اس کے نفس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور اگر یعنی اس موقع پر اس نے سونے کو ترک کر دیا تو بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی تو میں نے اس لحاظ سے ذکر کر دیا. تو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، اور خاص طور پر رات کے آخری 1 گھنٹے اگر زیارت کے لیے جائیں، یعنی سمجھے فجر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اس موقع پر زیارت کے لیے جائیں تو اس کے لیے ثواب اور اس کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے.